آج کی ویڈیو بہت ہی اسپیشل ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کو ہسٹری میں انٹرسٹ ہے، یہاں جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ جی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس وقت اسپین میں ہیں، اور اسپینش ہسٹری اور اسلامک ہسٹری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ لنکڈ ہیں۔ تو اس وقت ہم ہیں کورڈوبا ماسک، جس کو ابھی تو کورڈوبا کیتھیڈرل بھی بولتے ہیں، کیونکہ یہ ماسک کو انہوں نے بعد میں آلٹریشن کر کے اس کو ایک کیتھیڈرل یا چرچ میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ جو لوگ بھی تھوڑا بہت ہسٹری کو جانتے ہیں ان کو شاید پتہ ہوگا کہ یہ اسلامک ہسٹری کی ون آف دی بیسٹ اور موسٹ بیوٹیفل ماسک ہے۔ اس کے بارے میں سنا تو بہت زیادہ تھا، بہت سی بکس میں پڑھا بھی تھا، لیکن جب ہم یہاں پہ آئے ہیں تو واقعی ہی جو دیکھا ہے اس سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو سنا تھا یا جو پڑھا تھا شاید وہ اس حد تک جسٹیفائی نہیں کرتا کہ جتنی زبردست یہ مسجد اوریجنلی بنائی گئی تھی۔ حالانکہ اس میں بہت زیادہ آلٹریشن ہو چکی ہے، اسپیشلی یہ جو مینار ہے، پہلے تو یہ مسجد کا مینار تھا، لیکن اب اس کو بیل ٹاور کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر بیلز لگی ہوئی ہیں، جو جیسے گھنٹا ہوتا ہے چرچ میں۔ تو ابھی اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اوپر جا کے دیکھتے ہیں۔ لکیلی اس وقت اوپن ہے، اور یہ اس کی پرانا ماڈل بھی دکھا رہے ہیں کہ پہلے یہ کیسا تھا، بعد میں اس کو چینج کیا گیا تھا، کیونکہ آئی تھنک ارتھکویک سے تھوڑا ڈیمیج ہو گیا تھا، تو کچھ آلٹریشن، اور ویسے بھی کیونکہ مسجد کے مینار کو ختم کر کے ان لوگوں نے اس کو بعد میں چرچ کے بیل ٹاور میں کنورٹ کیا گیا تھا، تو اسپیشلی آلٹریشن وغیرہ تو کرنی ضروری تھی۔ تو چلیں، ہمیں ٹکٹ مل گئی اوپر جانے کی، تو ہم اوپر جا کے دیکھتے ہیں کہ اوپر سے ویو کیسا ہے، سٹی کا ویو کیسا ہے، کیونکہ یہ ون آف دا ٹالسٹ بلڈنگ ہے اس سٹی کی۔ اراؤنڈ 54 میٹر ہائٹ ہے اس کی اکارڈنگ ٹو ویکیپیڈیا، اور یہ ٹالسٹ اسٹینڈنگ بلڈنگ ہے اس سٹی کی، تو اس سے پورے شہر کا ویو بھی بہت اچھا آتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مسجد کا بھی ویو آپ کو پوری مل جائے گا کہ باہر سے اس کا آرکیٹیکچر کیسا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا زبردست بنائی ہوئی ہے ماسک، اور اتنے بھی میں پڑھ رہا تھا کہ اس کی جو کنسٹرکشن ہے ماسک کی 785 میں سٹارٹ کی تھی، جس کو اگر رفلی کہیں تو ابھی 2023 اراؤنڈ 1500-1600 سال ہو گئے ہیں اس کی کنسٹرکشن جب سٹارٹ ہوئی تھی، تو میرا 200-300 سال اس کو بننے میں لگے تھے۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے کہ مور دین اراؤنڈ 1200 ایئر اولڈ بلڈنگ، میرا نہیں خیال کہ اتنی زبردست کنڈیشن میں اور اتنی اچھی حالت میں دنیا میں کہیں اور ایسی ہو سکتی ہے۔ تو خیر، ٹاور کے ٹور کے بعد ہم نیچے آتے ہیں۔ ابھی ہم مسجد میں جانے کا پلان کر رہے ہیں، اس سے پہلے تھوڑا مسجد کے باہر جو گارڈن ہے، جو سین ہے، اس میں موسٹلی اورنجز اور آئلیوز کے ٹری لگے ہوئے ہیں، اور کچھ آئلیو کے ٹری تو بہت زیادہ، ان کی کنڈیشن سے آئیڈیا ہو رہا کہ وہ بہت ہی زیادہ پرانے ہیں۔ جیسے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، لگ تو ایسی رہا ہے کہ جب یہ شاید اوریجنل مسجد بنائی گئی تھی کوئی 1200 سال پہلے، تو یہ اس وقت کا ٹری ہے۔ بالکل اس کا تنا خشک ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی کچھ اوپر سے 2-3 شاخیں ایسی ہیں کہ جو بالکل ہری ہیں، اور ان کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا گرین کلر کے آلیو لگے ہوئے ہیں، کہ اس تنے کو دیکھ کے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایک سرسبز درخت ہو سکتا ہے۔ تو یہ والی جو آپ باہر گیلری میں لگی ہوئی لاگس ہیں، یہ وہ ہیں جو اوریجنل اس مسجد کا پارٹ تھیں، کیونکہ کافی جگہ پہ لکڑی خراب ہو گئی تو اس کو انہوں نے چینج کر کے، تو جو اوریجنل تھی اس کو ساتھ میں ڈسپلے پہ رکھ دیا گیا۔ تو ابھی ہم مسجد کے اندر جاتے ہیں، اندر سے دیکھتے ہیں کہ مسجد کیسی ہے۔ ہاں، ایک چیز تھوڑی سی ہے کہ ویڈیو کوالٹی ادھر تھوڑی سی لو ہو گئی ہے، کیونکہ مسجد کے اندر بہت ہی لو لائٹ تھی۔ میں ویسے بار بار مسجد کہہ رہا ہوں، اسپینش لوگ اس چیز میں کافی کنفلکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کو کیتھیڈرل کہتے ہیں،
لیکن خیر ہسٹوریکلی جتنا ہم جانتے ہیں تو یہ مسجد تھی، تو اس لیے اس کو مسجد ہی کہا جائے گا۔ تو اس کی میں ہسٹری ڈھونڈنے کی کافی کوشش کر رہا تھا، جس طرح انہوں نے مسجد کے ساتھ کیا ہے کہ اس کو کافی ایریاز کو ڈیمولش کر کے، کافی جگہ تو اوریجنل ہے، تو باقی چیزوں کو ڈیمولش کر کے یہاں مسجد کے بالکل سینٹر میں ایک چرچ بنایا گیا ہے۔ جس طرح اس کو ڈسٹروائے کیا گیا، اسی طرح ہسٹری بھی کافی ڈسٹرائڈ ہے، کہ مطلب مجھے کافی کوشش کے باوجود بھی کوئی صحیح سے ہسٹری نہیں مل سکی۔ یہ وہ محراب کا ایریا ہے جہاں نماز پڑھائی جاتی تھی، وہاں پہ ابھی بھی عربک میں آیات لکھی ہوئی ہیں جو کہ بالکل اس وقت کی ہیں اور ابھی بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور یہ بالکل اوریجنل شکل میں ایریا، یہ والے ایریا کو آئی تھنک ٹچ نہیں کیا ہوا۔ باقی اس طرف کا ایریا جو ہے اس کو سارا چرچ اور کرسچینٹی سے جو ریلیجن سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان سارے کو کیا ہوا، کہ مینلی پورا جو مسجد کا اندر کا ایریا ہر جگہ پہ جگہ جگہ انہوں نے اس کو کرسچینٹی اور اس سے بھر دیا ہوا ہے، کہ صرف جو اوریجنل چند ایک جگہ ہیں جیسے وہ محراب کا ایریا تھا، یا باقی جو پرانے پلر ہیں جو اسپیشلی کلرفل پلرز ہیں، ابھی ہم ادھر سے باہر نکلتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، تو وہ والے پلرز کو دیکھ کے آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ مسجد تھی، ورنہ ہر صورت پہ ان لوگوں نے کوشش کی ہے کہ یہاں مسجد کے سارے نام و نشان مٹا دیے جائیں اور اس کو چرچ میں کنورٹ کر دیا جائے۔ اچھا، ایک اور بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے اس بینگ مسجد کے بارے میں، کیونکہ جب یہ مسجد تھی تو کہیں پہ میں نے پڑھا تھا کہ اس کا جو محراب ہے اس کی ڈائریکشن ایگزیکٹ مکہ کی طرف نہیں ہے، تھوڑا سا اس کو اب بناتے ہوئے اس وقت، کیونکہ ٹیکنالوجی اب اگر اتنے 1200 سال پہلے جائیں تو اس وقت تو نیویگیشن یا ڈائریکشن میپنگ کا کوئی اتنا سسٹم نہیں تھا، تو اس کی ڈائریکشن ایگزیکٹ مکہ کی طرف نہیں ہے۔ تو جس چیز کو چیک کرنے کے لیے میں نے ابھی مسجد میں تھوڑی دیر پہلے گوگل ڈائریکشن کی طرف مدد سے، جو قبلہ ڈائریکشن ایپس ہوتی ہیں، ان کے تھرو میں نے چیک کیا کہ واقعی یہ فیکٹ ہے کہ یہاں ایسے ہی ہے، تو یہ واقعی فیکٹ تھا کہ اس کی جب ڈائریکشن ہلکی سی فردر لیفٹ کی طرف، اگر محراب کی طرف منہ کھڑے ہوئے ہوں تو تھوڑا سا لیفٹ کی طرف چیک کریں تو اس کی ڈائریکشن مکہ کی طرف بنتی ہے۔ تو خیر یہ ساری وہ ہسٹری کی چیزیں ہیں جو آپ دیکھ رہے تھے، یہ پتھر جو اوریجنلی یوز ہوئے ہیں، یہ سٹونز اس کی ڈیکوریشن میں جو ٹائم ٹو ٹائم گرتے رہتے ہیں تو وہ ان کو پرزرو کرتے ہیں، یہ بھی کوئی اس میں اوریجنل یوز ہونے والی کیلی گرافی ہے، جس میں قرآن پاک کی کوئی آیت ہے، پڑھنا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا کیونکہ وہ لائٹ اس طریقے سے ریفلیکٹ ہو رہی تھی کہ پڑھا نہیں جا رہا تھا کون سی ہے، اور نہ ہی کہیں انہوں نے ڈیٹیل میں لکھا ہوا تھا کہ یہ کیا، لیکن اتنا تو خیر دیکھنے سے پتہ چل جاتا چند ایک ورڈ کہ سب سے پہلے یہ بسم اللہ سے سٹارٹ ہو رہی تھی، تو آگے کوئی قرآنک ورسز لکھی ہوئی ہیں۔ تو خیر ادھر سے ہٹ کے ادھر آئیں، جو ورکنگ ایریا ہے یہ اس میں مسجد کے بالکل سینٹر میں جو مین کیتھیڈرل کہہ لیں یا چرچ کہہ لیں جو بنایا گیا تھا، تو یہ وہ والا چرچ ہے جس کی خاطر اتنے خوبصورت ماسٹر پیس کے جو ایک ہسٹری کا بینگ، اب مسلم یا نان مسلم جو بھی ہوں، لیکن جو ایک آرکیٹیکچر پیس، ایک ماسٹر پیس بنایا گیا، اس کو ڈسٹرائے کرنا ایک ضد بازی میں وہ ایک بہت زیادہ زیادتی کی ہے۔ بلکہ میں نے ایک بک میں پڑھا بھی تھا کہ جب اس جگہ پہ یہ کیتھیڈرل بنا دیا گیا تھا کوئی 400-500 سال بعد، تو جو رولر تھا جب اس کو بلایا گیا تھا اس کا افتتاح کرنے کے لیے تو اس نے انکار کر دیا تھا، اور وہ کافی کائنڈ آف ناراض بھی ہوا تھا۔ جن لوگوں نے یہ بنایا تھا، کوئی فادر تھے یا جو بھی چرچ کے والے تھے، اس نے یہی کہا تھا کہ جو چیز تم لوگوں نے بنائی ہے وہ دنیا میں کہیں بھی بن سکتی ہے، لیکن اس چرچ کو بنانے کے لیے جو چیز تم لوگوں نے ڈسٹرائے کی ہے وہ شاید دنیا میں دوبارہ کبھی نہیں بن سکتی۔ تو میں ٹوٹلی ایگری کروں گا
کہ واقعی اتنی مسجدیں ہم نے اتنا کچھ دیکھا ہوا ہے، اتنی پرانی مسجدیں، لیکن جب آپ اتنے 1200 سال پیچھے جا کے دیکھیں کہ اس وقت کے لوگوں نے یہ کیا چیز بنا دی، ان کے پاس آرکیٹیکٹ کس قسم کے آرکیٹیکٹ تھے، کتنا نالج تھا، اتنے بڑے لیول کی ایک بلڈنگ بنانا اور اس کو اتنا خوبصورت بھی بنانا۔ تو خیر میں تو بہت زیادہ امپریس ہوا ہوں اس سے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی یہ پسند آئی ہوگی۔ اس میں یہ جو دیکھیں گے آپ، یہ جو کلرفل یہ ٹاور سے ہیں، پلر لگے ہوئے ہیں، یہ سارے وہ اولڈ سٹائل کے ہیں جو اوریجنل ہیں۔ جہاں جہاں یہ جو میرون اور آف وائٹ کلر ہے نا، یہ سارا وہ اولڈ ہے جو ہسٹورک ہے۔ جہاں پہ اسے کو ڈیمولش کر کے دوسرا بنایا گیا ہے، وہاں پہ ٹوٹلی وائٹ کلر یوز کیا گیا ہے۔ ایون یہ پلرز کی کنڈیشن بھی بتا رہی ہے کہ یہ بہت ہی پرانے ہیں، اور کافی تو مجھے ڈیفینیٹلی لگتا ہے کہ یہ وہی 1200 سال پرانے پلر ہوں گے۔ لیکن اس میں جو بھی مٹیریل یوز کیا گیا ہے، اس کی کوالٹی اور اس کی جس طریقے سے یوز کیا گیا ہے وہ ابھی تک پریزروڈ ہے، کہ اس میں اتنا زمانہ، اتنی جنگیں، اتنے پتہ نہیں کیا کیا، کس کس قسم کے موسم بھی آئے ہوں گے ادھر، لیکن ان سب کے باوجود وہ ابھی تک اپنی اوریجنل حالت میں ہے۔ تو چلیں ہم مسجد کا ٹور کمپلیٹ کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور سبسکرائب کر دیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔